میرا 5واں گناہ یہ تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، نیک عمل نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ نماز پڑھ لے، میں مذاق بناتی تھی، میں مذاق کرتی تھی کہ مجھے بھائی اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، میں اگر نماز نہیں پڑھوں تو تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم پڑھتے ہو تم پڑھو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس طریقے سے میں بات کہہ کے ٹال دیا کرتی تھی، مذاق بناتی تھی، ہنستی تھی۔ وہ نوجوان یہ خواب ہی دیکھ رہا تھا اور یہ اس کی بات سنی تو اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو پسینہ پسینہ تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا، یہ خواب کیسا تھا؟ تو اس نے کہا لیکن میں تو اس خواب کی حقیقت تک پہنچوں گا اور دیکھوں گا، وہ جہاں اس نے بتایا تھا میں وہاں کا سفر طے کروں گا، دیکھتا ہوں کہ اگر وہ شخص وہاں موجود ہوتا ہے تو میں اس تک ضرور پہنچوں گا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا، جلدی سے تیار ہوا اور سفر پر نکل گیا اسی آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو اس عورت کا شوہر تھا۔ پہنچتے پہنچتے آخر کار وہ اسی دروازے پر پہنچ گیا جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ اس نے پہچان بھی بتائی تھی کہ وہاں چلے جانا، میرا شوہر وہاں مل جائے گا۔ یہ جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کا شوہر نکلا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں بھائی کون ہو آپ، کہاں سے آئے ہو، بتاؤ کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور ایسی ایسی بات ہے، کیا وہ فلاں نام کی آپ کی ہی بیوی تھی؟ تو ایک دم اسے غصہ آ گیا، کہا اس کا نام مت لو، وہ بیوی تو میری ہی تھی لیکن اس کا نام مت لو، تمہیں کیا مطلب ہے، وہ تو اب مر چکی ہے۔ کہا آپ اتنا ناراض مت ہو، میں خواب دیکھ کر آیا ہوں اور ایسی ایسی بات ہے، آپ کی بیوی ابھی قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، اگر آپ اسے معاف کر دیں گے تو وہ عذاب سے چھوٹ جائے گی۔ تو اس نے کہا میں اسے کیوں معاف کروں، میں کیوں معاف کرنے لگا، اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ دیکھو وہ آپ کی بیوی تھی جیسے بھی ہو، لیکن اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ جب تک اسے معاف نہیں کریں گے اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، آپ اسے معاف کر دیجئے، اب وہ لوٹ کے آنے والی نہیں ہے، اب وہ قبر میں ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، آپ سمجھیں۔ تو اس کو کچھ سمجھ میں آئی، حالانکہ پھر بھی وہ کہتا رہا کہ اس نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ بہت بے وفائی کی ہے، مجھے بہت ستایا ہے، دل نہیں کرتا کہ اسے معاف کروں میں۔ کہا ایک بار آپ قبرستان چلو، وہاں کے حال سے آپ واقف ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ وہ قبرستان پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہی قبر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہاں قبر پر جب ہاتھ رکھا تو اس کی مٹی بہت گرم تھی، بالکل جیسے آگ جل رہی ہو اور توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اس طریقے سے اس کی مٹی تپ رہی تھی اور اس قبر سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ یہ دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا